السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عاصم شہزاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیار خاص۔ ناظرین، خواتین کا انسانی زندگی میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی خاتون شخصیت موجود ہے، خواتین کی نہ صرف آؤٹر بیوٹی بلکہ انر بیوٹی پہ بھی بہت کام کیا۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ ایمان کشف ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی بات کریں گی آج ہمارے ساتھ، وومن امپاورمنٹ پہ بھی بات کریں گی، اور آج ان سے ان کی زندگی کا احوال بھی جانتے ہیں۔ جی کشف، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. تھینک یو، آپ کے آنے کا شکریہ۔ اچھا ایمان، یہ بتائیے کہ شوڈ آئی سے یو ایمان اور کشف؟ ایز یو وش. چلیں کشف یہ بتائیے کہ آپ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ زندگی کے جو ابتدائی مراحل آپ نے کیسے گزارے، کہاں گزارے؟ بورن اینڈ براٹ اپ کویت ہے، اور آلموسٹ مڈل ایسٹ میں زیادہ تر رہی ہوں، یو کے رہی ہوں، ٹریول بہت کیا ہے. آئی گیو سیشنز آلسو آل اوور دا ورلڈ آن لائن پہ، اور میں انر بیوٹی آؤٹر بیوٹی پہ بہت زیادہ فوکس رہتی ہوں، اور اس پہ میں خود بھی سیکھتی رہتی ہوں. آئی لرن اے لاٹ، اینڈ آف کورس ہم کسی کو سکھا نہیں سکتے، ہم صرف بتا سکتے ہیں. سیکھنا انسان میں خود ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا، وٹ یو سیک از سیکنگ یو. ہم جو سیکھ کرتے ہیں وہی ہمیں سیکھ کر رہا ہوتا ہے. صرف اتنا سی یہ چھوٹی سی چیز ہے جو ہم شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. آج ہی مجھے بتائیے کہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں، ویمنس بیوٹیفل، اللہ تعالیٰ کی کریشن. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا ہے یا ہم کسی سے بڑے ہیں، تو کوئی کسی سے نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. ویمنس آلویز آر دا پیرل. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جینڈرز کو پیرل پہ پیدا کیا ہے، پیرل پہ بنایا ہے. اور جس وقت ہماری مائیں اگر یہ کرتی ہیں کہ وہ بوائز کو زیادہ ویلیو کرتی ہیں، گرلز کو کم ویلیو کرتی ہیں، تو یہ رانگ ہے. کیونکہ ہر چیز جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بیکاز وی آر ناٹ، ہم اپنے آپ سے تو بنتے نہیں ہیں، وی آر اللہ میڈ. تو جتنی بھی چیزیں جو اللہ کی کریٹ کی ہوئی ہیں ان کو ایز اٹ از لینا چاہیے. اور اگر ہم صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتے، صحیح طرح سے سن نہیں سکتے، صحیح طرح سے سوچ نہیں سکتے، صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کی دی ہوئی پاورز کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں. سو فرینڈز، دا وے جو ریالٹی میں چیز ہے اس کو ویسے دیکھیں. جیسے سماعت پاور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پاور دی ہے، بصیرت، سماعت، یہ کلام، یہ ساری پاورز ہیں جو ہمیں ملی ہیں. وی بورن ود دا 5 پاورز، 5 ہورس پاورز ان فیکٹ. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرتی ہوں کہ انسان جو بنایا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز بنایا ہے. بٹ ہم شاید نہیں، ہم جن کو ریپرزینٹ کریں، ہم ان کو اگر پراپرلی ریپرزینٹ نہیں کریں گے تو آف کورس ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں. کشف، ایک زمانہ تھا جب ہمارے معاشرے میں کہا جاتا تھا، عورت کے بچی کو جب وہ بڑی ہوتی تھی اس کو یہی کہا جاتا تھا تم نے گھر ہی تو سنبھالنا، پڑھ لے کے تم نے کیا کرنا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ سوچ دن بدن بہت تیزی سے، جس طرح سوشل میڈیا کا ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے اور انسان میں شعور کی بلندیاں طے کرتا جا رہا ہے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہت بیک چینل میں چلتی جا رہی ہیں. اور خواتین بھی آنے والے اور پیرنٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو ایک اچھی تعلیم کے ذریعے ہم ان کو نہ صرف اچھا انسان بنا سکتے ہیں بلکہ ایک اچھی قوم بھی دے سکتے ہیں. اور ہٹلر کا کہنا تھا کہ مجھے ایک اچھی ماں دو، میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر ایک اچھی ماں ہوتی ہے تو ہی ایک اچھی قوم بنتی ہے، کیونکہ ایک ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اٹس اے بگ رسپانسبلٹی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی جاب ہے جو عورت کی. سب سے بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر کر لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا 35 دفعہ 40 دفعہ تو ہماری تسبیح ہو گئی. جبکہ آپ دیکھیں کہ چرند پرند، حیوانات، نباتات، ہر چیز رب العزت کی تسبیح کر رہا ہے. تو کیا وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے؟ سوچ کے دیکھیے، ایسا نہیں ہے. وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. سو بینگ اے ویمن، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، جب ہم بیٹی ہیں تو ہمیں ایز بیٹی، اگر ماں کو ضرورت ہے، باپ کو ضرورت ہے، تو ایز بیٹی اتنا ٹائم ان کو دینا ہے. اور جب ہماری شادی ہو جاتی ہے، ہم اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں، تو ایٹ دیٹ مومنٹ ادھر بھی جا کے ان کے پیرنٹ کو بھی اپنا ہی پیرنٹ سمجھنا ہوتا ہے. اور جو بچے ہوتے ہیں تو بچوں کا ٹائم بچوں کو دینا چاہیے. اور جس کا جو جب جہاں آپ ہو موجود، وہ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. جب آپ اللہ کی ڈیوٹی پر اپوائنٹ ان کی طرف سے ہو، تو پھر آپ کیسے کوتاہی کر سکتے ہو؟
اور اگر عورت کوتاہی کرتی ہے تو آج جو ہماری نسلوں کا حال ہے وہی حال ہے. اس میں مرد کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی. عورت امپاورمنٹ پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو امپاورمنٹ یہی ہے, پولائٹنس, لو, کیئر, اس سے بڑی اور کیا پاور ہو سکتی ہے. غصہ تو کوئی پاور نہیں ہے, وہ تو انسان کو نو ویئر لے جاتا ہے. مجھے آپ کی باتوں سے ایک سوال ابھی اخذ ہوا کہ جو خواتین جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کے مقابلے میں ایک ورکنگ وومن کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی لائف کو کیسے بیلنس کرے, پرسنل لائف اور ڈومیسٹک لائف اور بزنس لائف کو. تو آپ ایک خواتین کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اس کو کیسے بیلنس کر سکتی ہیں, اپنی پروفیشنل لائف کو اور ڈومیسٹک لائف کو؟ بیسیکلی تو نظام ہی بیلنس پہ چل رہا ہے. ہماری یہ دونوں آنکھیں بیلنس ہیں, دونوں ہاتھ بیلنس ہیں, ہمارے فیٹ بیلنس ہیں. تو جو پورا کا پورا کاسمو ہے یہ بیلنس پہ چل رہا ہے. جتنا ٹائم کام کو ضرورت ہے اتنا ٹائم کام کو دیں, جتنی ٹائم گھر کو ضرورت ہے اتنا ٹائم گھر کو دیں. مینج کریں, چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے, اور مینج کرنے کے لیے مینجمنٹ کورسز ہیں, ڈو دیٹ کورسز. اگر آپ اسکلڈ نہیں ہیں آپ اپنے اندر اسکل ڈیولپ کریں, اور کوئی بھی اسکل آپ اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ مشکل. مشکل تک آپ ورڈ تو اس ڈکشنری سے نکال ہی دیجئے, کچھ مشکل نہیں ہے. اگر آپ چاہیں, آپ ٹھان لیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ویمنس آر ڈوئنگ اینی تھنگ اینی ویئر, کبھی بھی, کچھ بھی. زبردست. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا انر بیوٹی اور آؤٹر بیوٹی کی جو میتھولوجی ہے, یا جو اس کے اوپر آپ یا آپ کی یہ تھاٹ پروسیس ہے, اس کو آپ کیسے کنکلوڈ کرتی ہیں کہ واٹ از انر بیوٹی اینڈ واٹ از آؤٹر بیوٹی آپ کے مطابق؟ جی, پہلے میں سمجھتی تھی کہ میک اپ کر لیا, اچھے کپڑے پہن لیے, جیولز پہن لیے, بال بنا لیے, یہ کر لیا, دیٹ از بیوٹی. مجھے نہیں معلوم تھا, مگر میں نے اسی بیوٹی سے میں نے انر بیوٹی کو انڈرسٹینڈ کیا کہ اگر میں کسی کو اچھے 2 الفاظ نہیں دے سکتی, اچھے اخلاق نہیں دے سکتی, تو میں اندر سے خوبصورت نہیں ہوں. سو جب میں اندر سے خوبصورت ہی نہیں ہوں تو باہر بظاہری بیوٹی میں جتنی مرضی کر لوں, ڈزنٹ میٹر, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایبسلیوٹلی. تو سب سے مین چیز جو ہم نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے وہ تو اچھے اخلاق ہیں. صحیح. اچھا آپ نے کسی کو کچھ دیا, وہ آپ کے ساتھ جائے گا. اچھا, اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ نے کہاں سے کس چیز کا آغاز کیا, اس کے بعد آپ کا سفر کہاں سے کہاں تک آپ پہنچیں اور کہاں تک آپ جانا چاہتی ہیں؟ ہم جانا کہاں چاہتی ہوں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے, یہ تو اللہ کی ذات جانتے ہیں کہ وہ مجھے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہاں, البتہ میں جہاں ہوتی ہوں I'll try my best to serve best, اور جتنا آپ اچھا بیسٹ کرو گے وہی آپ کو ریورس ملے گا. یہ میں ہر اپنے ویڈیو میں بولتی ہوں, what you serve that you deserve. جو سرو کریں گے وہی مل جانا ہے, تو اچھا سرو کیجئے, اچھا ریسیو کیجئے. اچھا, یہ بتائیے کہ اب جس طرح سوشل میڈیا کے اثرات ہمارے ینگ جنریشن کے دماغوں میں گھل رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, جیسے میرجز ڈیزالو ہو رہی ہیں, ریلیشن ڈیزالو ہو رہے ہیں, کہ اس میں کہیں پہ کیا وومن امپاورمنٹ کی وجہ سے, عورت کو شعور آنے کی وجہ سے کیا یہ سب چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, جس طرح میرا جسم میری مرضی؟ ایکچولی میں جو وجہ سب سے زیادہ میں نے انڈرسٹینڈ کی ہے, دیٹ از اے مس انڈرسٹینڈنگس. یہاں اگین دیکھیں مس آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, مس آ گئی, ٹھیک ہے. تو جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, سم ٹائم کپلز دونوں جو ہیں وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. سم ٹائم آف کورس جو ورکنگ ویمنز ہیں وہ باہر سے تھکی ہوئی آئی ہیں, وہ گھر کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے رہی ہوتی ہیں. اور جو آپ کام کریں, اگر آپ خوش نہیں اپنے کام میں, مت کیجیے, گھر کو ٹائم دیجیے. اگر آپ گھر کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ بہت بڑی جاب کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے فائنینشیل ڈسٹربنسز ہیں, آپ ضرور کام کیجیے. آپ کو اپنے کمپینین کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز جو نوٹس کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے رویے جب آپ اچھے رکھتے ہو, آپ جتنے مرضی تھکے ہوئے ہو, تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. گھر آتے ہی تھکاوٹ دور ہو جانی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ایک جگہ پہ گڑبڑ نہیں ہوتا ہے, پھر گڑبڑ بوتھ سائڈ ہوتی ہے. دس از ناٹ ون سائڈ گڑبڑ. تو آئی تھنک میل اور فیمیل بوتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایچ ادر, اور جب انڈرسٹینڈنگ جہاں ہوتی ہے, جہاں بیلنس ہوتا ہے, وہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. زبردست. میں بیٹھی تھی ہماری خواتین جو کہ ہاؤس وائف ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستان کی ہر عورت جو ہے وہ امپاور ہو, تاکہ وہ کسی ایک سہارے کے بغیر وہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکے. کسی کے ڈائیورس ہو جاتی ہے, کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے,
یا کوئی نہ کوئی سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ گھر کا کوئی سربراہ نہیں رہتا, تو گھر بیٹھی خواتین کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنا سکتی ہیں گھر بیٹھے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ یو ایس پی کیا لے کر پیدا ہوئے ہو, آپ کا جو سگنیچر ہے وہ کیا ہے, آپ کو اللہ نے کیا اسکل دیا ہے. کچھ لوگ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں, کچھ لوگ اسٹچنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ڈرائیونگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسرسائزز میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو جو جس چیز میں بہت اچھا ہے اپنے اس اسکل کو اور آگے فردر جو ہے اس میں اسٹڈی کریں, اور اس میں جو ہے نا آپ اپنے آپ کو فلی ماسٹر کر لیں. جب آپ فلی ماسٹر ہوتے ہیں تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کو کسی چیز کی کوئی دقت ہوگی, کوئی بھی پرابلم نہیں آتی ہے. لیکن اگر آپ کی اسکلس پراپرلی آپ ٹرینڈ ہو, آپ اس میں پراپر ہر چیز کو سمجھتے ہو, تو کوئی پرابلم نہیں آتی ہے. ایبسلیوٹلی. اب میک اپ ہے, بہت گرلز میک اپ سیکھتی ہیں, بہت گرلز مہندی سیکھتی ہیں, تو وہ جن کا جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, اور گرلز کو یہ والے کام اس لیے یہ سیکھتی ہیں کہ وہ ان کے لیے کرنا ایزی ہوتا ہے. باقی اگر گرل چاہے تو وہ جہاز بھی چلا سکتی ہے, اور وہ چاہے تو وہ گھر کو جلا بھی سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ خاتون کے اوپر ہے گھر کی کہ وہ اپنے گھر کو کیسے مینٹین رکھتی ہے. پرفیکٹ. اور یہ انسان کو گریجولی انسان جو ہے یہ چیزیں سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. ہاں, جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں انسان بنا ہی بیلنس ہے, اس کی 2 کان 2 آنکھیں 2 پاؤں 2 پورا ہاتھ, کا پورا کاسمو کا نظام بیلنس پہ ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ہوا میں, آپ کا یہ جو گولا ہے, ہمارا یہ جو ورلڈ ہے, یہ ہوا میں ہے. ہوا میں. جی. آئنسٹائن نے کہا تھا مجھے کھڑے ہونے کی جگہ دے دے, میں آپ کو یہ ہاتھ پہ اٹھا کے دکھا دوں جی. گا. ایگزیکٹلی. تو کیونکہ آپ کے پاس کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, آپ ہوا میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز بیلنس انہوں نے رکھی ہے, تو ہم کون ہے جو, اور اہدنا الصراط المستقیم کا جو میں نے مطلب انڈرسٹینڈ کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ آپ کا راستہ ہے, میرا راستہ ہے. پر اس راستے میں اف آئی ایم ناٹ بیلنس, میں بیلنس نہیں ہوں, تو میں نو ویئر ہوں. وہ راستہ پھر مجھے آف کورس پرابلمس دے گا, وہ مجھے کبھی بھی میں کہیں بھی گروں گی, لڑکوں گی, تو وہ دیٹ از. لیکن یہ ہے کہ انسان اگر چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے. کوئی سیکھنا جو لرننگ پروسیس ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں, یہ والی پاور. زبردست. کشف یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے جو ہمارے بچوں پہ جو اثرات ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, ایک 1 کلک کے اوپر آپ کے پاس دنیا کی ہر انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے, وہ چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو. اور سوشل میڈیا کی خبریں اور 90% تو فیک ہی ہوتی ہیں, میرا ماننا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ گھر میں بیٹھی خواتین اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے کیسے دور رکھیں, کیونکہ مرد تو اپنے مرد کا کام ہے باہر کما کے لے کے آنا, وہ تو بچوں پہ اتنی توجہ نہیں دے سکتا. اب یہ کویشچن کیونکہ آج اسپیشل ایپیسوڈ ہے ہماری وومن امپاورمنٹ کے اوپر, تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک خاتون گھر میں بیٹھی اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے کیسے دور رکھ سکتی ہے, اور کیسے اس کو مانیٹر کر سکتی ہے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں 5 6 سال 8 سال تک کے بچوں کو تو پتہ ہے کوئی کارٹون دیکھے گا یا کوئی کڈس کی انفارمیشن دیکھے گا, لیکن جو بچے مڈ ایج میں ہیں, دی گروئنگ ایج میں ہیں, جو ٹین ایجز میں ہیں, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج کہ ان کو مانیٹر کیسے کریں, وہ کیسے خواتین کے لیے میسیج دیں, آپ ان کو کیسے دیکھیں. وہ پہلی چیز یہ کہ ایسی ایپس آتی ہیں جو آپ اپنے بچوں کے فونس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو اور آپ مانیٹر کر سکتے ہو. میک دا ٹائمنگس فکس کریں, ٹائمنگس کو. جیسے بچہ اسکول جا رہا ہے, وہ اسکول سے آ رہا ہے تو اب وہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے, اور بچے کو کھیلنے کا ٹائم دیں, اپنا وہ کھیلے. میں نے نوٹ کیا ہے 6 مہینے کا بچہ 2 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں فون پکڑا دیا, تو یوز ٹو تو ہم خود بچے کو کر رہے ہیں. جی. اور سیکنڈ تھنگ از جو وائلنس کی آپ نے بات کی, کیوں وائلنس بڑھ رہا ہے. آج ہمارا بچہ 7 سال کی ایج میں وہ جب نیٹ فلکس دیکھتا ہے یا وہ جو موویز دیکھتا ہے, اس میں وہ مرڈرز دیکھ رہا ہے, اس میں وہ خون خرابہ دیکھ رہا ہے, تو وہ تو آرٹیفیشلی آلریڈی مرڈر کر چکا ہے. دس از سو دا مائنڈ بیکم ٹرینڈ, پروگرامڈ. ہمارا جو برین ہے اگر وہ اچھا پروگرام نہیں ہوا تو وہ گاربیج ہی ہے. آپ نے اپنے برین کو اچھا پروگرام کرنا ہے. ایگزیکٹلی یس, اس فون میں ہمارے پاس یہ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں اس میں یہ سب چیزیں پروگرامڈ ہیں. اسی طرح ہمارا برین بھی پروگرام ہوتا ہے. تو بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, مجھے اب نام ان کا یاد نہیں آ رہا, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے اچھی سیڈ نہیں لگائی ہے نا تو پھر گھاس پھوس اگے گا. اگر آپ اچھا سیڈ بوتے ہیں تو ہی فلاورز اگتے ہیں. ابھی مختلف ایسی گیمز بھی بن رہی ہیں کہ جس طرح آپ نے جو نیوزی لینڈ کے مسجد کے اندر جو مساکر ہوا ہے, اس نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, وہ گیم سے انسپائرڈ ہو کے ریئل لائف میں سیم چیز وہ کرنا چاہ رہا تھا, اس نے آ کے
सीधा देखा विक्टिम ये बिकॉज निशाना कि है, उसका माइंड वैसे प्रोग्राम हो गया ना, प्रोग्राम हो गया. तो अब वो इतनी इनमेच्योर, आई एम सो सॉरी आई कट यू ऑफ, प्लीज जी कंटिन्यू. जी, वो इतनी इनमेच्योरिटी है जो अब बच्चे को देखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा अभी, उसका ब्रेन अभी उस तरह से डेवलप नहीं है. और 7 ईयर्स से लेके जो 13 to 15 16 ईयर्स, 16-18 जो टीन एज होता है, टीन एज में अगर बच्चे का ब्रेन प्रॉपरली प्रोग्राम नहीं हुआ तो फिर ऐसे डिजास्टर होंगे, दैट इज फॉर श्योर. तो मदर इसको कैसे काउंटर कर सकती है? मदर्स इसको ऐसे काउंटर कर सकती है कि बच्चे पे जोर ज़बरदस्ती मत करें, उसके ऊपर नज़र रखें. आप जितनी ज़्यादा अपनी आय रखेंगे अपने बच्चे के ऊपर, बच्चा उतना ही ज़्यादा सुलझावा बनता है. बच्चे तो वैसे पैदा तो सुलझे हुए ही होते हैं, जब बड़े होते हैं तभी वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड होते हैं. और ऐसे जो बच्चे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो वायलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं या घर में ज़िद्दी होते हैं, ये ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं. बेसिकली पेरेंट्स अपने अपने फ़ोनों में मसरूफ़ होते हैं, बच्चे को जब प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे होते तो बच्चा इस तरह की हरकतें करता है. उसको प्रॉपरली तवज्जो दें और उसको बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से समझाएं, क्योंकि हम जिस तरह से बच्चे के साथ ट्रीट करेंगे, बच्चे के साथ बिहेव करेंगे, बच्चा वैसा ही वही चीज़ें प्रोग्राम हो रहा है, बिकॉज कि वो हमारा ही सेरोटोनियन है, दैट इज सेरोटोनियन. सो जो सेरोटोनियन जिस तरह से काम करता है वो सीख रहा होता है एक एक मिनट पे. ये केमिकल है. हमारे इंटरनल, आपको पता है हमारी बॉडी है, ये केमिकल फैक्ट्री है. हीप ऑफ थॉट्स, बंच ऑफ केमिकल्स. गुड. इसके अलावा और कुछ नहीं है. एग्जैक्टली. कश्यप ये बताइए कि आप मीडिया से भी थोड़ा रिलेटेड हैं जी. और मीडिया के हवाले से आपकी क्या खिदमात हैं ताकि उन पे बात मैं चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम वो एक फुल पैकेज बन जाए हमारा, जिसमें कोई कमी ना रह जाए. तो अब आपकी ज़िंदगी का जो मीडिया का पहलू है उस पर भी बात करें. थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपने मीडिया में क्या आपका रोल है, आपने कहाँ से मीडिया में अपनी लाइफ स्टार्ट की और पहला प्रोग्राम आपका कहाँ से था, और ईमान कश्यप जो है वो ईमान कश्यप कैसे बनी और कब बनी? आई स्टार्ट विद द PTV. मैंने PTV के सीरियल्स भी किए हुए हैं, मैंने उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं. मैंने मेकअप ब्यूटी प्रोग्राम्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं. उसके अलावा मैंने ARY के साथ भी काम किया हुआ है, जियो के साथ, सारे चैनल्स के साथ तकरीबन काम किया हुआ है. एज एक्ट्रेस. एज एन एक्ट्रेस. यस, एज एन. कोई आपका ड्रामा ऐसा जो हाँ जी, जब हम काम कर रहे थे तब ये सोशल मीडिया और ये इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं था, ऑन एयर चीज़ें जाती होती थी. वेल कुछ चीज़ें होंगी, पर मैंने 2007 में मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज कि मुझे लगा कि कोई आपका टेली प्ले जो ज़्यादा फेमस हुआ हो? समझौता एक ड्रामा था, समझौता में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. उसमें आपने क्या रोल अदा किया था? मैंने मेन लीड किया था. ठीक है. तलत हुसैन साहब के साथ काम किया है, काफ़ी काम किया है, बट बाद में मुझे फील हुआ कि दैट इज़ नॉट मी. वो मैं हूँ नहीं जो मैं कर रही हूँ, बिकॉज मैं जो भी काम करती हूँ मैं बहुत तवज्जो के साथ करती हूँ, मैं बहुत फोकस्ड रह के काम करती हूँ. ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने शायद दिमाग इस तरह का दिया है कि जो भी काम करना है बहुत फोकस्ड रह के करना है. हाँ, अलबत्ता इतने काम में बहुत सारी चीज़ें मैंने लैक भी की हैं और उन लैकिंग से ही मैंने फिर बहुत कुछ सीखा. आई लर्न अ लॉट. देन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी, और ये इंसान नहीं है. बेसिकली इंसान का काम क्या है. फिर मेरे जहन से गुजरी कोई चीज़ें जिन्होंने मुझे काफ़ी चेंज किया. उसमें सबसे मेन आता है कि हमारा कुरान शरीफ, क्योंकि कुरान शरीफ इज़ हमारा मैनुअल. अगर हम कुरान शरीफ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं. और जब इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं रहते तो एक्सटर्नल में हमारी जब एनर्जी फ्लो करती है, ब्लॉकेजेस ख़त्म होते हैं, एनर्जी फ्लो करती है, तो बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं. और पूरे दिन में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो कंटेंट पहले आता था, जिस तरह आपने तलत हुसैन का जिक्र किया, शफी मोहम्मद, शकील, अब उस वक्त कोई भी आप अदाकार होता था वो अपने अंदर खुद एक लेजेंड होता था. काजी वाजिद, ऐसे बहुत ताशा PTV के ऐसे नाम हैं जिन्होंने PTV को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया. तो मुझे ये बताइए कि अब वो कंटेंट क्यों नहीं बन रहा? अब उस कंटेंट पे जो ड्रामे सदा लोगों को याद रहते थे, दुआ जैसे ड्रामा, शिकस्त आरज़ू,
دھوپ کنارے, ایسے تنہائیاں, اب یہ کیوں نہیں ہے, یہ ایسے کنٹینٹ کیوں نہیں بن رہے, کمرشلزم کی طرف کیوں آ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری زوال پذیر ہے, اور اب وہ پہلے جیسے وہ ہمارے پاس شاہکار نہیں بن رہے. اب اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ نہیں, آئی تھنک ابھی بھی بنتے ہیں کچھ ڈرامے ایسے ہیں جو اچھے, ویسے تو خیر بہت ساری ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ زوال میں ہے. آپ جو خاص طور پہ جس انڈسٹری کی بات کر رہے ہو میں اسی پر آ رہی ہوں. ویسے تو میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں ہماری بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں بند ہو گئیں, ہاں, لیکن یہ والی انڈسٹری بھی جو تھوڑی بہت سانسیں لے رہی ہے, کریٹو لوگ شاید نہیں رہے اس طرح سے, یا پھر ڈیووشن, مجھے لگتا ہے کچھ ڈیووشنس کی کمی ہے. اگر ڈیووشن ویسی جو پہلے دور میں لوگوں کی تھی, اور اس کے پیچھے ریزن آف کورس ایک سوشل میڈیا بھی ہے, کیونکہ ہم ایک سیکنڈ میں اسکرولنگ, تو مائنڈ کو جتنا ہم زیادہ سوئچنگ پہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی مائنڈ کہیں فوکس نہیں کر پاتا. مائنڈ کے فوکس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو اپنے فوکس کو 30 منٹ یا 1 منٹ, 30 سیکنڈز, 1 منٹ, گاہے بگاہے اس کو فوکس میں ایک جگہ پہ فکس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ایک جگہ پہ فکس نہیں ہیں, اب آج کل کیا ہو رہا ہے, ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی کر رہے ہیں, ہاں جی, وچ از ویری پیتھیٹک. آپ کا فوکس ایک جگہ پہ ٹکا ہی نہیں ہوا, آپ کیا دے رہے ہیں؟ نتھنگ. اچھا یہ بتائیے کہ کشف بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اب پروگرام کا, کیونکہ وائنڈ اپ بھی کرنا ہے اور عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اب اس کو کتنا لمبا کھینچ کے لے کے جانا ہے. تو اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے کیا مستقبل کے کیا ارادے ہیں, کیا پروجیکٹس ہیں جن پہ آپ کام کر رہی ہیں, اور آپ کے عوام کو کیا دکھائیں گی کچھ نیا, جو ہم آج کے پروگرام سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ عوام کو کچھ نئی چیز دکھائیں گی؟ میں کچھ 2-3, بلکہ میں تو پنجتن پاک کے ماننے والوں میں سے ہوں. 5 پروجیکٹس پہ میرا اس وقت جو ہے فوکس ہے, چل رہا ہے. 5 ون لائنرز ہم نے ریڈی کی ہیں, اور ان میں ہسٹری میں بھی, ان میں کچھ ہسٹری کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, کچھ فیشن پہ کام ہے, ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس ہیں, اور وی آر ٹرائنگ ٹو گیو بیسٹ, bring a best team in a under one roof, اور انٹرنیشنل اور بلکہ گلوب اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلدی ہی کچھ اچھے کانٹینٹ دیکھنے کو ملیں گے. میں ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی اس پہ کام چل رہا ہے. جیسے کام ہو جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ سب سے ایک کوشچن ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کے اندر 2 دل دھڑکتے دیکھے ہیں؟ اگر تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یس, تو ضرور اس کا آنسر کیجئے, میں آپ سے پوچھوں گی. اور اگر لوگوں نے آنسر نہیں کیا تو پھر ہم اس پہ ایک پروگرام اور کریں گے. تو معزز خواتین و حضرات, یہ اس کویسچن کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ان سے بہت کچھ خواتین کو سیکھنے کو ملے گا. خواتین اس پروگرام کو ایک دفعہ لازمی دیکھیں اور ان کی باتوں کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں, اور آنے والی نسل کے لیے خواتین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ایک قوم کو بلڈ کرنے میں. آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.